خداوند یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح مند نام میں تمام گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن دیکھنے والے ناظرین کو بہت بہت سلام۔ میرے عزیزو، خدا باپ کا شکر، اس کی تعریف، اس کی ستائش کرتا ہوں۔ آج ایک مرتبہ پھر پروگرام بلاوا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرا دل خداوند کے حضور بڑا شادمان ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک بڑی عظیم ہستی آپ جو ایک بڑی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ ان کا نام ڈاکٹر زبیر رحمت خان ہے، اور بہت زبردست وہ ٹیچر ہیں، اور فلپائن سے وہ ایجوکیشن حاصل کر کے آئے ہیں۔ ان سے ہم ان کی ساری ایجوکیشن کے بارے میں اور ان کی خدمت کے بارے میں بات کریں گے کہ خدا نے انہیں کیسا بلاوا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کس ادارے میں کام کرتے ہیں اور آپ کا بلاوا کیا ہے؟ سر، میں پاکستان ایڈوینٹسٹ سیمنری کالج جو کہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ چرچ انسٹیٹیوشن ہے، اس میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو میں نبھا رہا ہوں۔ تو آپ کے اندر کیا بوجھ ہے، کیا بلاوا ہے؟ دیکھیں، میرے لیے جو بوجھ ہے وہ ہے ایجوکیشن، تاکہ ہم اپنے مسیحی لوگوں کو، بچوں کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں۔ تو میرا جو مقصد ہے ایجوکیشن ہے، ہم ان کو ایجوکیٹ کریں تاکہ وہ بڑھیں اور خداوند کے نام کو جلال دیں۔ بہت اچھا۔ ناظرین، اس بات کو غور سے سنیے گا، یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو خدا کے بندہ کے اندر ہے، ڈاکٹر صاحب کے اندر، کہ وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو، بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی قوم کے نوجوان تعلیم یافتہ ہوں تو پھر وہ قوم ترقی کرے گی۔ میرا دل اس بات سے بڑا خوش ہے کہ خدا کے بندہ کے اندر، ڈاکٹر صاحب کے اندر ایک بڑا بوجھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ادارہ جو آپ جس میں ابھی خدمت انجام دے رہے ہیں، جن کا آپ نے نام ابھی بتایا ہے، یہ کب سے کام کر رہا ہے، کب بنا یہ ادارہ 1920 میں بنا تھا ایک اسکول سے، اور اس کے ساتھ چلتے چلتے اب یہ کالج تک پہنچا ہے۔ پریز گاڈ۔ 102 سال ہو گئے اس ادارے کو خدمت کرتے ہوئے۔ 102 سال۔ جی ناظرین دیکھیں، یہ بہت پرانا ادارہ ہے، اور ملک پاکستان میں تو بہت مشہور ہے، اور یہاں جو اس ادارے کے پاکستان ایڈوینٹسٹ سیمنری اینڈ کالج کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بڑے قابل ہیں، اور پورے ملک میں بہت مشہور ہے، اور بلکہ اب وہ اس کے ادارے کے پڑھے ہوئے نوجوان بیٹے بیٹیاں بیرون ملک میں بھی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے، ایجوکیشن کسی کو دلانا، اور یہ ایک پاکستان میں انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کو تعلیم سے کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ آپ جو وہاں پڑھانے والے ٹیچرز ہیں، جو فیکلٹی ہے، وہ کیا سارے پاکستانی ہیں یا کوئی باہر سے بھی ہے؟ نہیں، ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے شروع سے ہی یہ انٹرنیشنل فیکلٹی ہوتی ہے، پاکستانی بھی ہیں اور باہر سے ممالک سے بھی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس 2 ملکوں کے لوگ ہیں، فلپین سے اور کوریا سے۔ جو کوریا کے ہیں ان کے میں ایک تو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں پاسٹر جی سنگبے، اور باقی فلپین سے ہیں، وہ ہیڈ ہیں بزنس ڈپارٹمنٹ کے۔ ایسے ہی پاکستانی بھی ہیں اور باہر کے ممالک سے بھی ہیں۔ زبردست۔ دیکھیں، یہ بات جو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتائی کہ پاکستانی بھی ہیں، اور ٹیچرز ہیں، اور مینجمنٹ میں لوگ ہیں، اور فارنر بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ذرا کمبینیشن اچھا بن جاتا ہے، تاکہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں، اور یہ فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ہماری قوم کو، ہمارے نسل کو، ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھی تعلیم حاصل کریں، وہ انگلش بھی بہت اچھی سیکھ جاتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ بات مشہور ہے کہ 7 ڈے ایڈوینٹسٹ کے جو فاروق آباد کے پڑھے ہوئے نوجوان بیٹے بیٹی ہیں، ان کی انگلش بہت اچھی ہوتی ہے، اور یہ سبب کیا ہے؟ جب ان کے ٹیچرز فارنر ہوں گے تو ان کو سیکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جی، خدا آپ کا شکر کرتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب جو یہاں پہ پاکستان ایڈوینٹسٹ سیمنری اینڈ کالج ہے، اس میں کون کون سے کورسز پڑھاتے ہیں؟ یہاں پہ ہم جو کورسز ہیں، کالج جانے سے پہلے میں بتاؤں گا
کہ یہ ادارہ ایک اسکول سے سٹارٹ کرتا ہے, یعنی پلے گروپ سے لے کر میٹرک تک, اور میٹرک کے بعد انٹرمیڈیٹ ہم کرواتے ہیں, جس میں ایف ایس سی ہے, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, آئی سی ایس, آئی کام. اس کے بعد یہی بچے آگے کالج میں جاتے ہیں, جس میں ہم بی ایس ایجوکیشن جو کہ فیلیٹڈ ہے جی سی یونیورسٹی کے ساتھ, بی بی اے ہم کرواتے ہیں آنرز جو کہ فیلیٹڈ ہے سرگودا یونیورسٹی کے ساتھ اور جی سی یونیورسٹی کے ساتھ, اور اس طریقے کے ساتھ ایڈوینٹسٹ کریڈٹنگ ایسوسیشن کے ساتھ کریڈٹڈ ہے جو کہ میری لینڈ یو ایس اے میں ہے. تو اس کے ساتھ ہم بی ایس انگلش, بی ایس آئی ٹی اور بی من جو کہ ہم پاسبان بناتے ہیں, وہ بھی 4 سال کی ڈگری ہم وہاں پہ کرواتے ہیں. اٹس ونڈرفل. آپ ناظرین دیکھیں کہ کتنے کورسز وہ کروا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہاں سے یہ کورسز کر کے نکلے تو وہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں, میں نے اپنی لائف میں پاکستان ایڈوینٹسٹ سیمنری سے بہت سے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں, میرے عزیزوں میں رشتہ دار میں, بلکہ میری وائف جو ہے وہ بھی وہاں کی پڑھی ہوئی ہے, اور میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ کتنے زبردست اچھے طریقے سے ان کو بہت اچھا سکھایا جاتا ہے, بہت اچھا سکھایا جائے, کیونکہ ہاسٹل لائف میں ان کو بہت ساری تربیت دی جاتی ہے, اور وہ اپنی پوری لائف میں اس تربیت کو کبھی نہیں بھولتے. اور یہ کتنے زبردست کورسز ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت کم ادارے ہیں جن میں ایسے کورسز کرائے جاتے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, کیا آپ کے ہاں آپ کے ادارے میں میڈیکل کے شعبہ میں بھی کوئی خدمت انجام آپ دے رہے ہیں یا آپ کا ادارہ دے رہا ہے؟ جی, میں بتانا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ ریسنٹلی ہم نے میڈیکل کا آغاز کیا ہے. ابھی ہم وہاں پہ میڈیکل یعنی کہ نرسنگ پروگرام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, جو کہ اکتوبر میں ہم پہلا بیچ رکھیں گے. بلڈنگ تیار ہے, ہر چیز تیار ہے, ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جب یہ بیچ سٹارٹ ہو تو ہم نرسنگ کا جو بیچ بی ایس این جنیرک وہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. زبردست. دیکھیں جی, اس وقت دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی ہیلتھ کے شعبے میں لوگ جو ہم بہت توجہ دے رہے ہیں, اور جو نئے کورسز ہیں بی ایس این وہ کروا رہے ہیں, بلکہ وہ ابتدائی نرسنگ تو وہ تو ختم ہو گئی, اب تو بی ایس این لوگ کر رہے ہیں. اور دیکھو اس ادارے نے بھی یہ بات محسوس کی کہ جہاں ایجوکیشن کے دوسرے کورسز کرائے جاتے ہیں اس کے لیے بھی کام کیا جائے. اور مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہاں بہت زبردست بلڈنگ تیار ہو گئی ہے, اور اس سال میں بھی سپٹمبر میں یہ کورسز جو ہے سٹارٹ ہو جائیں گے, اور جو ہے ایڈمیشن اوپن ہو جائے گا. تو یہ زبردست کام ہے. آئیں ذرا اس ادارے کے بارے میں چند منٹ کے لیے ایک کلپس دیکھتے ہیں. ادارہ جو خدمت کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. گاڈ بلیس یو. Pakistan Adventist Seminary and College and Higher Secondary School. पंजाब गवर्नमेंट से मंजूर शुदा. Well ventilated classrooms, latest computer lab, library with large collection of textbooks and audio video material, multimedia technology, PhD, MSc, MBA, MA और बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार असातिज़ा. international facilities in different countries, recreation, playground for football, cricket, badminton court, basketball court, swimming pool, club activities develop students' talents, separate science labs, तलबा और तालिबात के लिए अलग-अलग हॉस्टल की सहूलत. scholarship for intelligent and deserving students, religious education in the classes, क्लास नहम दहम लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से इल्हाक शुदा 2 साला डिप्लोमा कोर्सेज. FSc, pre-medical, FSc, pre-engineering, ICO, ICS, FA, 4 साला डिग्री कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से इल्हाक शुदा. BBA, BSIT, BS English, BCom, degree program with the Adventist Accrediting Association, Maryland, USA. BBA major in accounting and finance, BLA major in elementary education, BM in ministry. मजीद मालूमात के लिए विजिट करें सरगोदा रोड फरूखाबाद जिला शेखुपुरा. 05638755507. ویلکم بیک. سو ڈاکٹر صاحب, آپ جو خدمت انجام دے رہے ہیں یہاں پہ اس ادارے میں, اس میں
क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट को आप जो है वो लेते हैं, ये उनकी एजुकेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं बताना चाहता हूँ कि पहले भी मैंने बताया कि ये जो अदारा है ये स्कूल से शुरू होता है, कॉलेज तक जाता है जी। और इस स्कूल में जो बच्चा 10 साल का होता है उसको हम हॉस्टल में लेते हैं, सही। क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल में रहने के लिए उसको अपने आप को तैयार करना होता है। जब हॉस्टल में बच्चा आता है ताकि वो अपने काम खुद कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि जब बच्चे आते हैं तो हमारे पास, मैं बताना चाह रहा हूँ नाजरीन को कि 3 हॉस्टल है, लड़कियों का अलहदा, लड़कों का अलहदा, छोटे बच्चों का, और कॉलेज और हाई स्कूल का अलहदा, ताकि किसी किस्म का कोई रहने का प्रॉब्लम ना हो। हर एज के लिए सेपरेट हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है। और इसके साथ साथ जब बच्चा वहाँ पे दाखिल होता है तो उसने वहाँ पे ही रहना है, खाना भी वहाँ से खाना है कैफेटेरिया में, जो कि हाइजेनिक खाना है, वेजिटेरियन। हम नॉन वेजिटेरियन फूड वहाँ पे सर्व नहीं करते, जो कि मैं 1980 में वहाँ पे आया था और अब वहाँ पे ही मैं काम कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट लाइफ आई गिवन टू दैट यूनिवर्सिटी कॉलेज। वंडरफुल। आप नाज़रीन देखें, वहाँ पे 3 हॉस्टल हैं। छोटे 10 साल के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जी, फिर हाई स्कूल के लिए और कॉलेज के लिए, और लड़कियों के लिए और लड़कियों के अलग-अलग हैं। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वहाँ इंतज़ाम बहुत अच्छा और आला दर्जे का है। मैं वहाँ विज़िट करके आया हूँ और ज़बरदस्त वहाँ इंतज़ाम होता है, और ख़ासकर बच्चों की सेहत पर बहुत तवज्जो दी जाती है। उन्हें जो खुराक दी जाती है वो ज़बरदस्त है। और ज़्यादातर जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बच्चों को वेजिटेरियन बनाया जाता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सेहत पे बड़ा तवज्जो देते हैं, और जो वेजिटेरियन हैं उनकी उम्र भी ज़्यादा होती है, इसलिए कि बड़े अच्छे तरीके से वो तमाम स्टूडेंट का ख्याल रखते हैं। सो डॉक्टर साहब, बच्चों के जो अखराजात हैं, जो फीसेस वगैरह होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नीडी बच्चे होते हैं जिनके वालिदैन फुल फी पे नहीं कर सकते, उनके लिए स्कॉलरशिप है। लेकिन स्कॉलरशिप ये नहीं कि जाती हम दे देते हैं, बच्चा आता है पढ़ता है उसके बाद हम स्कॉलरशिप देते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अभी रिसेंटली 2 साल हो गया, हमने एक बच्चे को स्पॉन्सर किया मेडिकल के लिए, बहुत ताकि वो मेडिकल करे और बाद में अपने लोगों की खिदमत करे। एक बच्चे को हमने कोरिया भेजा पढ़ने के लिए, मास्टर्स करने के लिए। अगर जो बच्चे इंटेलिजेंट है, जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, उनको हम स्पॉन्सर भी करते हैं ताकि बाहर के मुल्क में जाके भी अपनी जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट कर सके। मैं अपनी मिसाल देने लगूं, मुझे इदारे ने स्पॉन्सर किया था PhD के लिए, मुझे बाहर भेजा, मेरी फैमिली को भेजा, फिर मैं बाहर से आके 2013 से दोबारा अपने दायरे की खिदमत कर रहा हूँ। ये मेरा बर्डन था। आई एम डूइंग व्हाट आई कैन। ज़बरदस्त। बेचते इससे कि हम आगे इस बात को बढ़ाएं, एक हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम डॉक्टर साहब से बड़ी ज़बरदस्त एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे, और एक बात जो मुझे बड़ी ज़बरदस्त अच्छी लगी कि डॉक्टर साहब जो है फैमिली के साथ बाहर के मुल्क में PhD करने के लिए गए और फिर वापस आए। उनके लिए तो चांस था कि वो बाहर वहीं कोई उनको बड़े अदारे ले लेते, और फिर यहाँ में पाकिस्तान में भी उनको वो जो मुझे बता रहे थे कि ऑफ़र आई हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को सबसे ज़्यादा अहमियत दी कि जिस अदारे ने मुझे भेजा है मैं वहाँ खिदमत अंजाम दूँ। तो डॉक्टर साहब, आपके अंदर अपने अदारे के लिए ये बोझ है, और आप PhD करने के बाद आपने मुझे बताया कि बहुत सी ऑफ़र आपको आई हैं, तो फिर अब आपके अंदर ये इससे ज़्यादा आपको वो सैलरी पैकेज देते होंगे। पर साहब देखें, मेरे दिल में जो बोझ है, जो मेरे अंदर बोझ है, वो यही है कि अपनी कौम की खिदमत करनी है, और सबसे बढ़कर
सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो कि इंस्टीट्यूशन है, जिसने मुझे इस काबिल बनाया है, जिसने इस काबिल मेरे बच्चों को बनाया है, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो दे सकूं, और मैं दे रहा हूं। ऑफर्स आती हैं, अभी रिसेंटली ऑफर्स थी, 2 लाख की सैलरी भी थी, लेकिन खुदा चाहता है कि मैं अपने लोगों की खिदमत करूं। अगर मैं चला भी जाता हूं, पैसे मिलेंगे ज़्यादा, पर वो मुझे ज़हनी सुकून नहीं होगा। हाँ, वो जो आपके अंदर एक बोझ है, जो बुलावा है, वो आप उसको पूरा नहीं कर होगा। अभी मैं रिसेंटली ट्रेनिंग दे रहा हूँ टीचर्स को। 1 हफ्ता मैं फरुखाबाद में दे के आऊँ, जो पंजाब के टीचर्स हैं, अभी मैं सिंध के जो टीचर उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो ये मैं अपने लोगों की खिदमत नहीं कर सकता। जो भी मुझे बुलाता है मैं जाता हूँ, क्योंकि ये मैं प्रोफेसर भी हूँ एजुकेशन का, और मैं टीच भी कर रहा हूँ बच्चों को। मैं टीचर्स को, बच्चों को एजुकेशन की क्लासेस और ट्रेनिंग देता हूँ। सेमिनारी में आप पढ़ा रहे हैं? जी, मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं? जी, मैं पढ़ा रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। देखें जी, कितनी ज़बरदस्त बात है कि अपने अदारे के साथ वफादारी, और फिर जो कुछ अदारे ने उन पे इन्वेस्ट किया है उसको आकर यहाँ पे अपने लोगों में खर्च कर रहे हैं। वो प्रोफेसर भी हैं, टीचर भी हैं। यहाँ कराची में उन्होंने क्लासेस ली हैं, पढ़ाया है, अभी फिर वहाँ पंजाब में, और जहाँ भी अदारा उनको भेजता है इस खिदमत के लिए, वो खिदमत का काम अंजाम देते हैं। और यही वो बोझ है जो हर बंदे को अपने अंदर रखना चाहिए, कि अपनी कौम के लिए एक दर्द रखना चाहिए, ताकि हमारी कौम तरक्की करे। डॉक्टर साहब, आपके यहाँ वो इतना बड़ा अदारा है, तो डिसिप्लिन कैसा है? क्योंकि कई अदारों में तो डिसिप्लिन नहीं होता, फिर बड़े मामले गड़बड़ हो जाते हैं। देखिए, मैं एक एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ, चाहे मैंने PhD किया, स्टिल आई एम लर्निंग। सबसे ज़्यादा किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी इदारे में डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी है। एक क्लास देख लें, अगर क्लास में डिसिप्लिन नहीं तो टीचर कैन नॉट टीच, टीचर पढ़ा नहीं सकता। सही। एक इदारे में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो इतने बच्चों को, 800-900 बच्चे को लेके चलना बड़ा मुश्किल होता है। एक ख़ानदान में देख लें, अगर डिसिप्लिन नहीं है, बच्चे डिसिप्लिन, 2-3 बच्चे डिसिप्लिन नहीं, तो पेरेंट्स बच्चों से तंग आ जाते हैं। हमारे पास खुदा का शुक्र है 800 से ज़्यादा बच्चे हैं, और हम उनको एजुकेट कर रहे हैं, डिसिप्लिन से बच्चे रहते हैं। और ऐसा माहौल मेरा नहीं ख्याल कि अदर कोई और इंस्टीट्यूशन दे सकता है। सिर्फ मसीही इंस्टीट्यूशन जो दायरा है वही ये चीज़ सिखा सकता है, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर इतना बड़ा दायरा चलाना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, आप जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, और सेमिनरी चला रहे हैं, बाइबल कॉलेज चला रहे हैं, क्या जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको आप कोई अपनी मसीही तालीम के बारे में भी कुछ एजुकेट करते हैं? जो छोटे बच्चे हैं, खासकर सेमिनरी में तो आप पढ़ाते हैं। जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मसीही दायरा है, वो मसीही दायरा नहीं जहाँ पे बाइबल की तालीम ना दी जाए। हमारे स्कूल में मॉर्निंग इवनिंग वर्शिप है, मस्ट है। वेरी गुड। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, 5:30 बजे बच्चों ने उठना है, उसके बाद आधे घंटे के बाद वर्शिप है, फिर उनका ब्रेकफास्ट है, उसके बाद फिर उन्हें क्लास चले जाना है, उसके बाद लंच है, उसके बाद थोड़ा टाइम रेस्ट का है, फिर हम 1 और घंटा उनको बुलाते हैं ताकि थोड़ा सा असाइनमेंट वगैरह होंगे टीचर के साथ कर ले। उसके बाद वर्क स्टडी प्रोग्राम है। हर बच्चे ने, ये ब्यूटी जो इस दायरे की है, हर बच्चे ने काम जरूर करना है, चाहे वो अमीर का है चाहे वो गरीब का है, हर बच्चे ने काम करना है। मैंने खुद किया है। वेरी गुड। जितने भी लोग पढ़े हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, प्रेसिडेंट हैं, हर बच्चे ने काम करना है वहाँ पे। उसके बाद स्पोर्ट्स टाइम है, फिर उसके बाद खाना टाइम है, फिर वर्शिप है, फिर स्टडी 2 घंटे फिर लगेगी, 9:30 बजे बच्चे ने सो जाना है। तो फिर हमारा 5 डेज स्कूल है, 5 दिन में बाइबल का पीरियड मस्ट है। प्रॉपर करिकुलम हमने तैयार किया हुआ है जो कि बच्चे सीखते हैं। अगर बच्चा 2, 4, 5 साल लगा लेता है, अगर मैटर कर लेता है, तो पादरी से कम नहीं होता। कैसी ज़बरदस्त बात है, जो मेरे दिल में ये बात थी कि मैं डॉक्टर साहब से ये बात को पूछूं, तो उन्होंने बड़े वाज़ह तरीके से बताया कि वो जो स्टूडेंट हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सबको वो सुबह वर्शिप में आना होता है,
وہ ورشپ کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اپنے کام خود کرتے ہیں. اور میں نے یہ بات یہ سیکھی ہے کہ جو ایسے اداروں میں لوگ پڑھتے ہیں پھر وہ ایسی ان کی عادت بن جاتی کہ وہ اپنے کام خود کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے. یہی وہ بات ہے جو ہمیں بھی اپنے بچوں کو سکھانی ہے. جیسے اس ادارے میں بچے اپنے کپڑے خود دھوتے ہیں, سب استری خود کرتے ہیں, سارے کام خود کرتے ہیں, بلکہ ایون کہ جو ہاسٹل کے کام ہیں, اسکول کے کام ہیں, جو وہ صفائی ستھرائی خود کرتے ہیں. اور ایک بچے کو اتنی زبردست ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ لائف میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا. میں پر صاحب ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں, ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جو سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ ایجوکیشن ہے دیٹ از ہولسٹک ایجوکیشن, جس میں فزیکل, مینٹل, اسپرچول اور سوشل, یہ جو 4 ایلیمنٹ ہیں یہ کوئی بھی ادارہ ہے وہ نہیں دیتا. جو کہ سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ جو فروخ آباد میں پاکستان ایڈوینٹسٹ سیمنری کالج ہے, وہ ہم ہولسٹک ایجوکیشن بچے کو پرپیئر کرتے ہیں تاکہ مکمل تعلیم جو ہے وہ حاصل کر سکے. اور ہمارا جو مقصد ہے کہ بچے کو اس دنیا کے لیے اور آنے والی دنیا کے لیے تیار کرنا ہے. تو جب اگر ہم بائبل کا پیریڈ نہیں کرتے, ان کو ریلیجیس ایجوکیشن نہیں دیتے, تو یہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے, جہاں آپ کا شیڈول بڑا ٹائٹ ہوتا ہے, بچے صبح 5 بجے اٹھتے ہیں اور سارا دن شیڈول ان کا بڑا بیزی ہوتا ہے, کیا آپ بچوں کو گیم سپورٹس پہ بھی کچھ, تاکہ ان کی جو ہے فزیکلی صحت اچھی رہے, ایسا بھی کوئی ہے انتظام؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک اسپیکٹ جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کا ہے, جو کہ بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے پاتھ فائنڈرز, اسکاؤٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں, اسکاؤٹنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, یوتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے, اسپورٹس کا ہے, سوئمنگ کرتے ہیں بچے, باسکٹ بال کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں. تو کافی اسکواش کورٹ کسی بھی اداروں میں نہیں ہے. ہمارے پاس کمپلیٹ اسپورٹس کا جو بندوبست ہے بچوں کے لیے ہے. تو ہر چیز میں بچے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہوتی ہے, ہمارا ایک چیپل پیریڈ ہوتا ہے ایوری ویک. ہر ڈپارٹمنٹ نے چیپل پیریڈ, بچوں میں ہم نے کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے. اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں, 400-500 لوگ آگے سامنے بیٹھے ہیں, تو بچے میں وہ کانفیڈنس آتا ہے. ابھی میرے ساتھ جوید تھا, اس نے کانفیڈنس وہاں سے لیا اور میں نے کانفیڈنس وہاں سے لیا. ہمارا سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ ہاسپٹل ہے, لوگوں نے کانفیڈنس وہاں سے لیا. تو کانفیڈنس اس وقت بلڈ ہوگا جب ہم بچوں کو اسٹیج پہ جانے کا موقع دیں گے. ویری گڈ, بہت اچھا. دیکھیں جی, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پاسٹر جوید نعمت صاحب بھی وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, اور اتنی زبردست باتیں ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ سے کی ہیں. تو آج جہاں پہ آپ نے اتنی زبردست باتیں بتائیں اپنے ادارے کی, اپنی خدمت کے بارے میں, آپ ہماری مسیحی قوم کو, ان نوجوانوں, بیٹے بیٹیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میں اپنے جو بہن بھائی ہیں مسیحی, ان کے بچوں کو, ان کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک مسیحی انسٹیٹیوشن ہے, ادارہ ہے. اپنے بچوں کو کوشش کریں کہ مسیحی انسٹیٹیوشن میں بھیجیں, اس ادارے میں بھیجیں کہ جو 100 سال سے زیادہ عرصے سے لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. اور وہاں کے پڑھے ہوئے بچے آج پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں جدھر بھی جائیں گے آپ کو پاکستان ایڈوینٹسٹ سیمنری کا اسٹوڈنٹ ضرور ملے گا. اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں, ایجوکیشن کے بغیر, تعلیم کے بغیر ہماری قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. تو آئیں ہم سب مل کر اپنے بچوں کو کا مستقبل بنائیں اور اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلائیں, تعلیم دلائیں, تاکہ وہ بھی اس سوسائٹی میں کھڑے ہو سکیں اور خداوند کی بادشاہی کے لیے ہم سب ان کو تیار کر سکیں. ڈاکٹر زبیر رحمت خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کے اندر اپنی قوم کے لیے کتنا بوجھ ہے اور کس طریقے سے وہ اس ادارے میں اپنی خدمت کو انجام دے رہے ہیں. اور میری دلی دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اس خدمت کو انجام دیتے رہیں. سو ہمیں بھی جو صاحب تعلیم ہیں, جن کے پاس ایجوکیشن ہے, اپنی خدمت کو اسی طرح پیش کریں تاکہ ہماری قوم کے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ ایجوکیشن میں آگے جائیں, اور جو قوم پڑھی لکھی ہوگی وہ ہمیشہ ترقی کرتی ہے.
سو میرے عزیزو، میں دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. سو آئے ہم اپنے قوم کے بیٹے بیٹیوں کے لیے آپ دعا کریں. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، پاسٹر دانش پیٹر کے لیے جو گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے CEO ہیں، اور ان کی ساری ٹیم کے لیے دعا کریں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاٹ صاحب گریس نیٹ ورک چینل کے لیے کہ انہوں نے مجھے آج دعوت دی اور مجھے بلایا، اور میں نے اپنے انسٹیٹیوشن کے بارے میں اور اپنے لوگوں سے بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں تاکہ ہم اس دنیا میں اور اس اپنی خداوند کی آمد کے لیے تیار کر سکیں. آئے ہم سب دعا کریں. پیارے خداوند زندہ آسمانی باپ، شکر گزار ہیں تیرے دی ہوئے تمام برکتوں اور نعمتوں کے لیے. شکر گزار ہیں کہ تو نے یہ پاسبل کیا کہ آج میں گریس نیٹ ورک چینل پہ ہو سکتا ہوں. پیارے خداوند میں دعا کرتا ہوں اپنے بھائی خادم بھائی کے لیے، ان کے ساتھ ہو بڑی مدد اور حفاظت کار سلامتی سے رکھ، ان کی خدمت کے لیے، اس چینل کے لیے، جتنے لوگ اس چینل میں کام کرتے ہیں تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. پیارے خداوند ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کو اور برکت دے تاکہ زیادہ سے زیادہ تیرے پاک کلام کو ٹی وی کے ذریعے، چینل کے ذریعے، نیٹ ورک کے ذریعے ہم تیرے لوگوں کو تیرے قریب لا سکیں. پیارے خدا میں دعا کرتا ہوں ان لوگوں کو اور برکت دے تاکہ یہ تیرے لوگوں میں تیرے پاک کلام کو بانٹ سکیں، شیئر کر سکیں، تاکہ تیری آمد نزدیک ہو، جلد ہو. پیارے خدا تمہارے ساتھ ہو، بڑی برکت دے، مانگتے ہیں مسیح کے نام سے، آمین. سو تھینک یو پیٹ صاحب. تھینک یو ویری مچ، آپ کا شکریہ. سو ناظرین، خداوند آپ سب کو برکت دے. ملتے ہیں پھر دوسرے پروگرام کے ساتھ. گاڈ بلیس یو.